کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کو پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں کہ اللہ نے ایک ہی آیت میں موت اور زندگی دونوں کا ذکر فرمایا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر اللہ کو زندگی ہی دینی تھی تو پھر اللہ نے موت کو کیوں پیدا کیا؟ یا پھر اگر اللہ کو موت ہی دینی تھی تو پھر اللہ نے زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ تو حضرات محترم، یہ دنیا جس دنیا میں ہم اور آپ جی رہے ہیں نا، یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں انسان آزمائے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی اولاد کی محبت میں اس قدر فنا ہو جائے کہ اس کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی انسان مال و دولت کی فکر میں اس کے دلوں سے اللہ کا خوف نہ نکل جائے اور اسے احساس موت بھی نہ ہو کہ ہمیں اور آپ کے ایک دن اس دنیا کو خیر آباد کرنی ہو۔ اس لیے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تاکہ تم میں سے کون حسن عمل میں سب سے اچھا ہے۔ حضرات محترم، ہم میں سے کسی نے موت کو دیکھا نہیں؟ کیا کسی نے موت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ انسان کے جسم کے اعضاء حرکت کرنا بند کر جائے، انسان کی آنکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، انسان کی زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، ہم تصور کرتے ہیں کہ اس انسان کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا ہے، لیکن لفظ موت کو کسی نے دیکھا نہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا، اللہ نے اس کے لیے زمان بنایا، مکان بنایا۔ اگر انسان ہے تو اللہ نے اس کے لیے مکان بنایا۔ موت بھی تو ایک مخلوق ہے، تو اللہ نے اس موت کو بنایا، تو اس موت کو اللہ نے رکھا کہاں؟ ایک سوال کہ جب اللہ نے اس موت کو بنایا تو پھر اس موت کو رکھا کہاں؟ دقائق الاخبار میں ہے کہ جب اللہ نے اس موت کو بنایا تو اللہ نے اس موت کو 1000 پردے میں چھپا کر رکھا تھا، جس کا علم کسی کو نہ تھا، نہ فرشتوں کو معلوم تھا، نہ انبیاء کو معلوم تھا، سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ موت کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم کی تخلیق کے بعد اللہ نے حضرت اسرائیل سے فرمایا کہ اسرائیل، موت پر مسلط کرنا چاہتا ہوں، اے اسرائیل موت کو اپنے شکنجے میں کر لو۔ فرشتوں نے کہا مولا یہ موت ہے کیا؟ اس لیے کہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ فرشتوں نے کہا مولا یہ موت ہے کیا؟ اور جب تو نے اس موت کو پیدا کیا تو پھر تو اس موت کو رکھا کہاں؟ فرشتوں نے کہا اے باریلا میں موت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے موت کو اجازت دی۔ اب وہ موت جو 1000 پردے میں تھی، اب تمام تر حجابات کو ہٹا کر فرشتوں کے سامنے موت حاضر ہوئی۔ فرشتوں نے موت کو دیکھ کر غش کھا کر زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے، فرشتوں نے کہا مولا موت تو بھاری بھرکم چیز ہے، مولا تو نے اسے پیدا کر کر رکھا کہاں تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں میں اس موت کو 1000 پردے میں چھپا کر رکھا تھا اور ایک بھاری بھرکم زنجیر سے اسے جکڑ کر رکھا تھا۔ فرشتوں نے کہا مولا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں سنو، اس سے کئی گنی بڑی میری ذات ہے جس نے اس موت کو بھی پیدا فرمایا۔
اب جیسے ہی وہ موت کو فرشتوں نے دیکھا، اب وہ موت اللہ کی بارگاہ مریضہ پیش کرتی ہے، مولا جب تک میں پردے میں تھا اس کا علم کسی کو نہ تھا، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، کسی کو معلوم نہ تھا، نہ انبیاء کو معلوم تھا، نہ فرشتوں کو معلوم تھا، اے اللہ حتیٰ کہ کائنات کی کسی چیزوں کو معلوم نہ تھا، اللہ تو نے بنایا، تو نے مجھے رکھا، اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اب وہ موت کہتی ہے مولا جب تک میں پردے میں تھا کسی کو معلوم نہ تھا، اے مولا مجھے بھی اجازت دے دے تاکہ میں بھی اپنا پیغام دنیا والوں کو سنا سکوں۔ اللہ نے اس موت کو اجازت دی۔ اب وہ موت عرش الہی پر جاتی ہے اور دنیا والوں کو اپنا پیغام سناتی ہے، دنیا والوں سنو میں وہ موت ہوں جو ایک بوڑھے باپ کے سامنے سے ایک نوجوان بیٹے کی لاش کو نکال دیتی ہوں۔ اے دنیا والوں سنو، ایک بوڑھی ماں جو بستر مرگ پر پڑی ہے، ان کے سامنے سے ایک نوجوان بیٹے کی لاش کو نکال دیتی ہو۔ اے دنیا والوں میں وہ موت ہوں جو ایک بوڑھے والدین کے سامنے سے ایک نوجوان اولاد کی لاش نکال دیتی ہو۔ اے دنیا والوں اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ پہلے بوڑھے پرانے لوگ جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ نے ہر انسان کے موت کا وقت مقرر فرمایا۔ کوئی بھی انسان موت سے نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ موت کے حوالے سے تقریریں سنتے ہیں، نہ جانے ہماری آنکھوں نے کتنی لاشیں دیکھی، نہ جانے ہمارے کاندھے نے کتنی لاشوں کو کاندھے دی، لیکن احساس نہیں ہوتا صاحب۔ ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استعد الموت قبل الموت، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے بہتر انسان کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھا ہو۔ پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ ہوشیار کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو موت کو یاد کر کر موت کو آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیں، اس سے ہوشیار انسان کوئی نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہم آپ کو بتائیں کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب کس انسان کا انتقال ہو جائے، کوئی نہیں جانتا، لیکن وقت مقرر ہے۔ کوئی بھی انسان وقت سے پہلے نہیں جاتا، نہ ہی کوئی انسان وقت کے بعد جاتا ہے۔ جس کا جو وقت مقرر ہے اسی مقرر وقت پر فرشتے اس کے جسم سے روح کو نکال لیتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا،